أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم۔ ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو تو تم میں فیصلہ کر دے گا اور تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا۔ اللہ کا فضل بڑا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور جب فریب کرتے تھے کافر کہ تجھے قید کر دیں یا مار ڈالیں یا نکال دیں، اور وہ بھی دعو کرتے تھے اور اللہ بھی دعو کرتا تھا، اور اللہ کا دعو سب سے بہتر ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اور جب کوئی ان پر ہماری آیتیں پڑھیں تو کہیں ہم سن چکے ہیں، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی کہہ لیں ایسا، یہ تو کچھ بھی نہیں مگر اگلوں کے احوال ہیں۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور جب وہ کہنے لگے کہ یا اللہ اگر یہی دین حق ہے تیری طرف سے تو ہم پر پتھر آسمان سے برسا یا ہم پر کوئی دردناک عذاب لیا۔ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ اور اللہ ہرگز عذاب نہ کرتا ان پر جب تک تو ان میں رہتا، اللہ ہرگز عذاب نہ دے، اور اللہ ہرگز عذاب ان پر نہ کرے گا جب تک وہ معافی مانگتے رہیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، میں نے بتلایا تھا کل کہ پچھلی آیات میں انسان کے لیے مال اور اولاد ایک فتنہ یعنی آزمائش کی چیز ہے، اس کا ذکر تھا، کیونکہ ان چیزوں کی محبت میں انسان عموماً مغلوب ہو کر اللہ تعالیٰ سے غافل، آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اس عظیم نعمت کا عقلی تقاضا یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس احسان کی وجہ سے اس کی طرف اور زیادہ جھکتا۔ ابھی جو آیات پڑھی گئی اس میں پہلی آیت کے اندر اسی مضمون کی تکمیل ہے، یعنی جو مضمون اوپر بیان ہوا اسی کا ایک حصہ ہے کہ جو شخص عقل کو طبیعت پر غالب رکھ کر اس آزمائش میں ثابت قدم رہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و محبت میں ساری چیزوں پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو سب چیزوں پر غالب رکھے، مقدم رکھے، جس کو قرآن شریف کی اصطلاح میں تقویٰ کہا جاتا ہے، یعنی تقوی کو غالب رکھے اپنی زندگی میں، تو اس کو اس کے صلے میں تین چیزیں عطا ہوتی ہے۔ نمبر ایک فرقان یعنی حق کو واضح کر دینا اور حق پر جمع دینا۔ نمبر دو کفارہ سیئات، گناہوں کا کفارہ، اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ اور تیسرا جو وعدہ ہے اللہ کا وَيَغْفِرْ لَكُمْ، مغفرت ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو یہ تین چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب انسان اللہ کی اطاعت اور اللہ کی محبت کو اپنی زندگی میں غالب رکھتا ہے، مقدم رکھتا ہے کہ پہلے نمبر پر میرے اللہ کی اطاعت، جیسے قرآن کریم میں ہے فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو سرکش ہوا اور دنیاوی زندگی کو اگر اس نے ترجیح دی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔
وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس کو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف رہا اور اپنی نفسانیات سے وہ اپنے آپ کو روکے رکھا اس نے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ دونوں کو واضح کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جنتی کون، جہنمی کون، اللہ تعالیٰ اسی کو بیان کرتے ہیں۔ محاورات کے اندر فرقان اس چیز کو بولا جاتا ہے جو دو چیزوں میں واضح طور پر فرق بیان کر دے۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الفارق بین الحق والباطل ایسا کہا جاتا تھا۔ الفارق، عمر فاروق کو فاروق اسی لیے کہا جاتا ہے، الفاروق جو کہا جاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے تھے، اسی لیے انہیں عمر فاروق کہا جاتا تھا۔ تو فرقان اس کو کہا جاتا ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کی مدد کو بھی فرقان کہا جاتا ہے۔ فرقان اللہ تعالیٰ کی مدد کو بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے ذریعے اہل حق کو فتح ملتی ہے اور اہل باطل کو شکست ملتی ہے۔ اسی لیے غزوہ بدر جس دن ہوا اس دن کو بھی یوم الفرقان کہا جاتا ہے کہ اس غزوے نے یا اس غزوے کے دن نے، معرکے نے، اس دن کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو حق ہے اس کو اور باطل جو ہے اس کے درمیان فرق واضح کر دیا تھا کہ یہ باطل ہے۔ چونکہ کفار مکہ جب مکہ سے نکلے تھے غزوہ بدر کے لیے تو وہ دعا کر کے نکلے تھے، کعبۃ اللہ کا پردہ پکڑ کر دعا کی تھی ابو جہل نے کہ جو دو جماعتوں میں سے صحیح ہیں اس کو فتح عطا فرما۔ اس کو پتہ نہیں تھا، وہ یوں سمجھ رہے تھے کہ ہم صحیح ہیں، اس لیے وہ ایسی دعائیں کر رہے تھے، یعنی وہ جانے انجانے مسلمانوں کے حق میں دعائیں کر رہے تھے اور اپنے حق میں خود بد دعا کر رہے تھے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغلوب کر دیا۔ دوسری آیت جس میں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ کے خاص انعام و احسان کا ذکر ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ، بلکہ صحابہ کرام پر، بلکہ پوری دنیا پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا ہے۔ کیا احسان؟ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کا ارادہ کیا، دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے جب بھی حج کے مواقع پر مختلف قبیلے کے لوگ مختلف علاقوں سے دنیا سے تشریف لائے تھے، تو ان لوگوں کے حج تو پہلے سے جاری ہے، حج کبھی بند نہیں ہوا۔ یہ اور بات ہے کہ حج کا طریقہ غلط تھا، حج کا طریقہ غلط تھا۔ حج کا طریقہ جیسے کعبۃ اللہ شریف کا طواف ننگے بدن کیا جاتا تھا، یہ غلط تھا۔ طواف تو ہوتا تھا، کعبۃ اللہ کے اندر ننگے بدن طواف ہوتا تھا کعبۃ اللہ شریف کا، یہ غلط تھا۔ یہ ساری چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کے بعد جب آپ فتح مکہ ہو گیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق کو بھیجا آگے 1 سال، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے کہا تھا کہ آج کے بعد اب کوئی کافر حرم کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا، اب حج وہی کرے گا جو مسلمان ہیں۔ یہ سارے اعلانات ہو چکے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان قافلوں والوں کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے کہ مجھے پناہ دو، آپ لوگ اپنے علاقے میں مجھے بلا لو تاکہ دین اللہ کا پھیل جائے، لیکن کہیں سے سپورٹ نہیں ملتا تھا، کوئی بھی ان کا تعاون نہیں کرتا تھا۔ پھر مدینے والے آئے تو انہوں نے 2 بیعتیں کی، ایک بیعت اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ، یہ 2 بیعتیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ ایک پہلے چھوٹا قافلہ تھا، پھر وہ گئے اور وہ دوسروں کو لے کے آئے اور اس طرح انہوں نے بڑی جماعت ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو مدینے والوں نے بیعت کی، اس سے پہلے خواب کے اندر آپ کو ہجرت کی جگہ دکھلائی گئی اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہ آپ کی ہجرت کی جگہ مقام نخلستان ہے، یعنی کھجوروں کے اگنے کی جگہ۔ نخلستان کے معنی کھجوروں کے اگنے کی جگہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور میں مدینہ نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور میں بحرین تھا، بحرین کا علاقہ، وہاں کا مقام ہجرت جو ہے وہاں پر بہت ساری کھجوریں اگتی ہے۔ بحرین کا علاقہ آپ کے ذہن میں، ہمارے سب جا کے آئے ابھی رمضان سے پہلے، وہ ملک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور میں تھا کہ اس بحرین کے اندر
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شاید اجازت ہو رہی ہے، لیکن اصل یہ تھا کہ مدینے کی طرف، پھر جب یہ مدینے والے آئے اور انہوں نے سپورٹ کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو گیا کہ اب میری جگہ یہی مدینہ المنورہ ہے۔ اس طریقے پر طے ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانے سے پہلے اکثر لوگوں کو ہجرت مدینے کی طرف کروا دی۔ اکثر لوگوں کو، پہلے لوگوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور حبشہ کے اندر وہاں کے بادشاہ نے خوب عزت بھی دی مسلمانوں کو، لیکن جیسے وہاں پر تعاون دینی اعتبار سے ملنا چاہیے وہ نہیں مل رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ کا، تو پھر وہ لوگ جو حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے وہ بھی سیدھے مدینہ المنورہ منتقل ہو چکے تھے۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی جب آپ کی ہجرت کا وقت آیا تو رات کے شروع میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بعد دوپہر میں گئے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس گھر پر، حضرت صدیق اکبر بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ہجرت کا حکم ہو چکا ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے، کیا بات ہے، پھر میری رفاقت یعنی میرا ساتھ، کہ آپ بھی میرے ساتھ چلیں گے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خوشی کے مارے رو پڑے، اتنی خوشی محسوس ہوئی کہ مجھے رفاقت ملے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، رو پڑے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا رات کو نکلنا ہے۔ کفار جو تھے ان کے دلوں میں یہ بات تھی کہ یہ دھیرے دھیرے ایک دو کر کے نکل رہے ہیں سارے، ان قریب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اب نکل جائیں گے۔ تو وہ بیٹھے دار الندوہ کے اندر۔ حسین ابن کلاب جو ان کا یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا پردادا ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دادا پردادا جو مکان تھا کعبۃ اللہ شریف کے قریب میں، اسی کو انہوں نے دار الندوہ میٹنگ روم قرار دیا تھا۔ جتنے بھی اہم مشورے ہوتے تھے وہ اسی جگہ پر وہ کرتے تھے بیٹھ کر۔ سارے مکہ کے سردار لوگ جمع ہو گئے اور ہر ایک نے رائے دینا شروع کیا۔ کسی نے یوں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زنجیروں میں باندھ کر ایک کمرے میں بند کر دو اور اس کی موت کا انتظار کرو۔ ابھی یہ رائے چل رہی تھی، شیطان آیا، شیخ نجدی کی شکل میں شیطان، بڑا سا جبہ پہنا ہوا، بڑی لمبی سفید داڑھی، اور داخل ہوا۔ ابو جہل وغیرہ نے کہا کون؟ کہا میں نجد کا رہنے والا ہوں، آپ لوگ مشورہ کر رہے تھے، میں نے سوچا میں بھی آپ کے مشورے میں شریک ہو جاؤں تاکہ آپ کو اچھی رائے دے سکوں۔ کم وقت گئی کا، اس طرح وہ بات بیان کرنے لگا۔ رائے دی ابو الاسود نے، اس نے کہا کہ ایسا کرو۔ تو شیطان چونکہ وہ بڑھے کی شکل میں تھا، اس نے کیا کہا، یہ رائے غلط ہے، اگر تم لوگ ان کو اس طرح مارو گے تو بنو عبد مناف جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کہلاتا تھا، بڑا خاندان تھا، بنو عبد مناف میں پھر بنو ہاشم، قریش، یہ سب کا، بنو عبد مناف سے کیسے مطمئن ہو گئے تم؟ وہ تمہیں تھوڑی چھوڑ دیں گے۔ چاہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تھا، لیکن آپ کے خاندان کے اکثر لوگ آپ کی حمایت میں تھے، چاہے وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن حمایت میں تھے سارے۔ تو کہا کیسے ان سے مطمئن ہو گئے؟ وہ اپنے آدمی کے قتل کی دیت یعنی خون بہا مانگیں گے، کس کو پیش کرو گے آپ؟ غلط رائے ہے۔ تو پھر ایک ابو البخترا تھا، اس نے کہا کہ ایک کام کیجئے، ان کو اپنے شہر سے نکال دو، وہ اپنا سوچتا بوجھتا کر لے گا، خواہ اس کے پیچھے ہم اپنا وقت ضائع کر دیں۔ تو پھر بولا شیطان یہ بھی رائے غلط، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہا کیسے؟ اگر اس کو نکال دو گے تو کسی علاقے میں جا کے جم جائے گا، تم کو تو پتا ہے۔ نعوذ باللہ، وہ یوں کہنے لگا کہ ان کی تو آواز میں جادو ہے، وہ تو فوراً اپنی باتوں میں سب کو موہ لیتے ہیں، تو اب کیا کرو گے؟ وہ بڑی جماعت لے کے تم پر چڑھائی کرے گا، تمہارا کام تمام ہو جائے گا، یہ بھی غلط رائے ہے۔ تو ابو جہل بولا پھر کرنا کیا ہے وہ بتا بھائی، کریں گے کیا؟ تو ابو جہل نے کہا چلو میرے ذہن میں ایک رائے آتی ہے کہ مکہ کے جتنے بھی قبائل ہیں تمام قبیلے کا ایک ایک آدمی بلاؤ، وہ بڑا زبردست تلوار ایک دم تیار رکھیں، لے کر کھڑے رہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کر لیں۔ جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبح نماز کے لیے نکلا فوراً کام تمام کر دیں، اور بنو عبد مناف جب دیت یعنی خون بہا تو مانگیں گے،
وہ خون بہا مانگے قصاص بدلا، تو کس کو؟ بہت سارے قبائل ہیں اور ان کے اندر تمام قبیلوں کی ہمت کی طاقت نہیں ہے، اور دیت مانگیں گے تو دیت سب مل کے دے دیں گے، ختم بات ہو گئی۔ شیخ نجدی کہہ رہا ہے شیطان، ہاں یہ رائے کمپلیٹ ہے، یہ بالکل برابر ہے، اس میں کوئی جھول نہیں ہے۔ تو یہ طے ہو گیا، سارے لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کا محاصرہ کر لیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بذریعہ وحی علم ہو چکا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر لٹا کر گئے تھے، تو ظاہر بات ہے وہ قتل کرنے والے ہیں، اور علی رضی اللہ عنہ کے میں سو رہا ہوں، کوئی بات نہیں، میں جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، کوئی مسئلہ نہیں۔ کہا گھبرانا مت، تجھے بھی کچھ نہیں ہونے والا ہے، خالی سو جا، تدبیر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو سو جا خالی، بس اور کچھ نہیں، وہ قتل تو تجھے بھی نہیں کر پائیں گے۔ اچھی بات ہے، وہ سو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ راتوں رات نکلنا ہے۔ آپ نکلے اپنے گھر سے، دروازے سے، اور ہر ایک کے سر پر مٹی ڈال کر نکل گئے۔ آپ کسی نے نہیں دیکھا، آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے، نکل گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب صبح قریب ہوئی بالکل، تو دیکھا کہ کروٹ سے تو انہیں پتا چل گیا تھا کہ علی رضی اللہ عنہ ہے، لیکن پھر بھی ان کو شک تھا کہ محمد ہے یا علی ہے، تو اور تھوڑی دیر ہو گئی۔ پھر جب صبح واضح ہو گئے تو پتا چلا یہ تو علی ہے۔ کسی نے آ کر کہا کہ یہ سارے کیوں کھڑے ہو تم لوگ؟ کوئی پیچھے سے آیا کہ یہ سب کھڑے کیوں ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گئے تمہارے سروں پر مٹی ڈال کر گئے، دیکھو تم۔ دیکھا انہوں نے، ہاں یہ تو مٹی ہے، یہ تو بات سچ کہہ رہے ہیں۔ کدھر گئے؟ کہا ادھر گئے وہ۔ پھر وہ سب تلاش میں نکلے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل کر غار ثور میں آپ نے قیام فرمایا، 3 دن تک آپ چھپے رہے، اور جیسے میں نے پہلے بتلایا تھا کہ بالکل غار کے منہ تک تلاش کرنے والے آ گئے تھے، لیکن انہوں نے غار کے اندر دیکھنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی، یہاں تک کہ وہ غار کے منہ کے قریب پیشاب کرنے بیٹھے تو ان پیشاب کی قطرات، چھینٹے جو ہوتے تھے وہ اڑ کر غار کے اندر آتے تھے، لیکن ان کو احساس تک نہیں ہوا، کیونکہ کبوتری نے انڈے دے دیے تھے، مکڑی نے جالا بن دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی کمزور مخلوق سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کروائی تھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، غار میں ہم 2 تھے تو 2 میں کا دوسرا لا تحزن، یعنی یا رسول اللہ وہ آ گئے تو آپ نے کیا فرمایا؟ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے پرسکون انداز میں جملہ کہا کہ میرے دل میں تسلی ہو گئی مجھے، لا تحزن، غم مت کر، ان اللہ معنا۔ ابھی عربی میں ایک کتاب چھپی تھی لا تحزن، بس اتنا، لا تحزن، غم مت کر، اتنی موٹی کتاب ہے، میرے پاس ہے وہ عربی کتاب ہے، اس کا اردو بھی اب چھپ چکا ہے، بہت اچھی کتاب ہے۔ انسان کو اس زمانے کے اندر اس کو پڑھنا چاہیے، جب وہ پڑھتے ہیں تو واقعتاً انسان اپنے غم بھول جایا کرتا ہے، اتنی پیاری لکھی ہوئی ہے۔ تو کہا لا تحزن ان اللہ معنا۔ 3 دن کے بعد نکل گئے۔ یہاں پر میں رکتے ہوئے ایک واقعہ اور عرض کروں آپ حضرات کے سامنے۔ ہمارے اکابرین دیوبند، ان کا معمول جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت صحابہ کرام کے اتباع کا کتنا تھا۔ حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو قتل کرنے کا انگریزوں نے فیصلہ کر دیا تھا، پکڑنے کا آرڈر نافذ ہو گیا تھا، پکڑ لو ان کو، تو انگریز فوج جانتی نہیں تھی قاسم نانوتوی کون ہے، لیکن بس جانتی تھی کہ بہت بڑا آدمی ہے اور انگریز کی طرف آرڈر نافذ ہوا۔ تلاش کرنے لگی دیوبند میں۔ حضرت قاری صاحب حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، قاسم العلوم والخیرات، حجت الاسلام، حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مسجد کے اندر جو دیوبند میں ہے اس میں 3 دن تک چھپے رہے۔ تیسرا دن جب ہوا پورا، وہ خود باہر نکل آئے۔ لوگوں نے کہا حضرت وہ آپ کو پیچھا پڑی ہوئی ہے، پولیس آپ کو پکڑنے کے لیے انگریز کی فوج پڑی ہوئی ہے، آپ باہر نکل آئے۔ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں صرف 3 دن تک چھپے تھے، اس لیے میں 3 دن تک چھپا، سنت کی نیت سے چھپا۔ مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ وہیں جھاڑو وغیرہ کچھ دے رہے تھے، قریب آیا ایک انگریز آفیسر،
کہا نانوتوی کو پہچانتے ہو؟ مولانا نانوتوی کو پہچانتے ہو تم؟ تو تھوڑے سے پیچھے ہٹ گئے، وہ جہاں تھے وہیں سے تھوڑے پیچھے، کہا ابھی یہیں تھے، ابھی یہیں کھڑے تھے. ایسے کنایتاً جیسے جملے، جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام اور صدیق اکبر ہجرت میں جا رہے تھے. میں نے پہلے ہجرت کا واقعہ بیان کیا. رجل یہدینی السبیل، کسی نے پوچھا تلاش کرنے والوں نے کہ یہ کون ہے؟ حضرت صدیق اکبر نے سامنے سے کوئی دوسرا سوال کرے اس سے پہلے بول دیا رجل یہدینی السبیل، وہ آدمی ہے جو مجھے راستہ دکھا رہا ہے. حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہاں بھیجا ابو سفیان کے لشکر کا جائزہ لینے کے لیے، ٹھنڈی رات، غزوہ خندق کا موقع، تو ابو سفیان کو تھوڑا شک ہو گیا شاید کوئی جاسوس ہے ہمارے اندر. تو اس نے کہا ہر ایک اپنے پڑوس والے کا ہاتھ پکڑے اور پوچھے کون ہے، وہ کون ہے، اس کا نام پوچھے. تو حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے پڑوس والا پوچھے اس سے پہلے میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے پوچھ لیا اس کا نام کہ تو کون ہے؟ کہ تمہیں پتا نہیں ہے میں فلاں ہوں؟ ہاں ٹھیک ہے. اور پھر وہاں سے جگہ چھوڑ کے نکل آئے. تو اتنے چوکنا رہنا چاہیے زندگی کے اندر، کبھی بھی کسی سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. المؤمن لا یخدع ولا یخدع، نہ مومن کسی کو دھوکہ دیتا ہے نہ کسی سے دھوکہ کھاتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک ہی سوراخ سے مومن کو دوسری مرتبہ نہیں ڈسا جا سکتا، یعنی ایک ہی جگہ سے ایک ہی آدمی سے ایمان والا دو مرتبہ دھوکہ نہیں کھا سکتا. اس لیے پھر لکھا ہے علماء نے اگر کوئی ایک آدمی سے بار بار دھوکہ کھا لیتا ہے تو اس کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے کہ اس کا ایمان کمزور ہے. پھر یہ ہے. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اور پوری تیاری ہو چکی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل صحیح سلامت مدینہ المنورہ کا راستہ طے کروا دیا، اور وہ سب اپنے سر پر خاک ملتے رہ گئے، اپنے منہ پر خاک ملتے رہ گئے، کفِ افسوس ملتے رہ گئے اپنے. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، یعنی وہ وقت یاد رکھنے کے قابل ہیں جبکہ کفار آپ کے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا شہر بدر کر دیں، لیکن کسی کی ایک نہیں چلنے والی. کیوں؟ اس لیے کہ وَيَمْكُرُونَ، ایک طرف تدبیریں وہ کرتے ہیں، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور ایک طرف اللہ تدبیر کرتا ہے. وہ مکاری کر رہے ہیں، وہ دھوکہ کر رہے ہیں، ادھر اللہ تدبیر کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطیر الاولین. ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نضر ابن حارث کی بیہودہ گفتگو کو بیان کر رہے ہیں. کیا ہے وہ؟ نضر ابن حارث کیونکہ تجارت پیشہ آدمی تھا، مختلف ملکوں کے سفروں میں یہود و نصارہ کی کتابیں اور ان کی عبادتیں دیکھنے کا اس کو بار بار اتفاق ہوتا تھا. اس لیے جب اس نے قرآن کریم میں پچھلی آیت امتوں کے حالات سنے، قوم شعیب کے ساتھ یہ ہوا، قوم لوط کے ساتھ، قوم عاد کے ساتھ، قوم سمود کے ساتھ، یہ ساری جب واقعات سنے تو اس نے کمبخت نے کہا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطیر الاولین. یعنی یہ باتیں تو ہماری سنی ہوئی ہے. وہ سفروں میں جاتا تھا، وہاں کے لوگوں کے حالات سنتا تھا، یہودیوں کی کتابیں پڑھنے کا اتفاق، یہ سننے کا اتفاق ہوتا تھا کہ یہ تو سنی ہوئی باتیں ہیں ساری، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں ایسے. تو یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں، ان هذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. یوں کہنے لگا وہ. جب بعض صحابہ نے اس کو لاجواب کیا کہ اگر تم ایسا کلام کہہ سکتے تو پھر کہتے کیوں نہیں؟ اگر تم دعویٰ ہے تمہارا کہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں تو تم بھی کہہ کے بتاؤ ایسی کہانیاں. جبکہ قرآن نے حق و باطل کا فیصلہ اس پر رکھ دیا ہے، پوری دنیا کو یہ چیلنج دیا ہے کہ اگر خلاف کرنے والے سچے ہیں تو قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت لا کر بتاویں. کتنی چھوٹی آیت؟ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی آیت ثم نظر، بس اتنا، یہ جملہ اتنا بنا کے بتاؤ ایسا مضمون. صاحبان بن وائل بہت بڑا مقرر گزرا ہے، ایسے ایک بہت بڑا ادیب گزرا ہے، عربیت کے اوپر مہارت رکھنے والا اس زمانے کا.
1 سال تک کمرے کے اندر بند رہا، 1 سال تک پورا، اور اندر بیٹھ کر بناتا رہا آیت کہ قرآن کریم کی آیت کے مقابلے میں، جیسے قرآن کہتے ہیں فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، معمولی سے صورت کے ایسا لے آؤ، ارے ایک آیت لے آؤ. تو اس نے پورا سال بیٹھ کر محنت کی، اور جیسے باہر نکلا وہ کہ اب میں پیش کروں گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کروں گا، بہت سوچ سمجھ کے اس نے جملہ تیار کیا، اور جیسے ہی باہر آیا قرآن نے یہ آیت نازل کر دی ثم نظر، وہیں پر اس نے اپنی پرچی پھاڑ کے کہا ساری محنت 1 سال کی ضائع ہو گئی، ساری محنت ضائع ہو گئی. ابو جہل نے دعویٰ کیا، اس نے بتایا الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل خرطومہ طویل، اس نے ایسی صورت بنائی، ہاتھی کیا ہے، اس کی سونٹ لمبی ہوتی ہیں. تو لوگ مذاق اڑانے لگے، کیا بے وقوف کیسی باتیں بیان کرتا ہے، تو یہ تو کوئی کلام ہے، یہ الفیل ملفیل یہ کوئی کلام ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام ہوتا ہے وہ تو اوپر سے اترا ہوا ہوتا ہے، اس کے اندر واقعات، عبرتیں، نصائح، یہ ساری چیزیں مخفی ہوتی ہیں. تو خبر دے رہا ہے ہاتھی تو دیکھا ہوا ہے، ہمارا بھی دیکھا ہوا ہے کہ ہاتھی کیسا ہوتا ہے، اس کو کیا بیان کرنے کی ضرورت ہے. جب اس نے یہ حرکت کی، اس سے پہلے اس کو ابو الحکم کہا جاتا تھا، ابو جہل کو ابو الحکم یعنی فیصلے کا ابا، اتنا بڑا لقب ملا تھا اس کو. لیکن جب اس نے یہ حرکت کی تو ابو جہل اس کا خطاب پر گئے، جہالت کا باوا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہوتا ہے کہ ایسے ذلیل کرتے ہیں، حق اور باطل کے درمیان ایسے فیصلہ کرتے ہیں. واللہ ذو الفضل العظیم ان ھذا الا اساطیر الاولین، کہ یہ تو ہماری سنی ہوئی باتیں ہیں ساری. تو قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت ہی کی مثال پیش کریں، خلاف میں سر دھر باز کی بازی لگانے والے، مال و اولاد قربان کرنے والے سب مل کر ایک چھوٹی سی صورت نہیں بنا سکے، قرآن کے مقابلے میں پیش نہ کر سکے. پھر جب نضر ابن حارث نے صحابہ کرام نے اس کلام الہی کا حق ہونا بیان کیا، تو اپنے غلط مذہب پر پختگی دکھلانے کے لیے کہنے لگا ایسا اللہم ان کان ھذا هو الحق، اے اللہ اگر یہی قرآن آپ کی طرف سے حق ہے فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو پھر ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے، ابھی اتنا بعذاب علیم، یا کوئی دوسرا سخت عذاب نازل کر دیجئے. یہ نضر ابن حارث نے یہ کلام کیا. اب اللہ تعالیٰ کا نظام یہ نہیں تھا کہ فوراً عذاب دے دیتے تھے، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے تھے. جب تک نبی اپنے زمانے کا لوگوں کے درمیان، اپنی قوم کے درمیان رہتا تھا، اللہ تعالیٰ کبھی عذاب کو نازل نہیں فرما دیتے. اس وقت عذاب نازل ہوتا تھا جب نبی اور مؤمنین کی جماعت پوری الگ ہو جاتی تھی، ایمان والوں کی پختہ ایمان والوں کی جماعت الگ ہو جاتی تھی ان سے، پھر اللہ تعالیٰ عذاب نازل فرما دیتے. ایک سوال یہ کیا ہے علماء نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مکہ میں بھی تو سزا دے دیتے ہیں، نبی علیہ السلام تو ہجرت کر کے چلے گئے تھے، یا مکہ کے قریب لا کر باہر نکال کے کر دیتے، بدر میں لانے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ اس کا ایک مستقل جواب ہے لمبا، انشاءاللہ اس کا آئندہ کل بیان کریں گے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت